السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رضا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام روحانی علاج، اور اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں روحانی اسکالر میرے ہم نام ہے محمد رضا قادری، جو کہ روحانی علاج کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ بخار، نزلہ، کھانسی، جو کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی پرابلم کا جو ہے سولو کر لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتے ہیں روحانی مسائل جو ڈاکٹر نہیں کر پاتے، اور وہ مسائل جو ہے قاری محمد احمد رضا قادری جو ہے سولو کرتے ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت؟ الحمدللہ۔ سر، سنا ہے پورے پاکستان میں جو آپ روحانی علاج کرتے ہیں، تو ہمارے ویورز کو اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے روحانی علاج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ رضا بھائی، یہ جہاں تک روحانی علاج کا تعلق ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی، انسان کوشش کرتا ہے، تو ہم بھی اس کام میں صرف کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو شفا دینی ہے، اس کا اللہ نے ہمیں کوئی ذریعہ بنانا ہے، کوئی وسیلہ بنانا ہے، تو ہم اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کا کام ہے کوشش کرنا، تو جب کوئی رابطہ کرتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ نے شفا دینی ہوتی ہے، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو آپ ایک لوگوں کی پرابلم جو ہے سولو کرتے ہیں روحانی علاج۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بابا بن کے بیٹھ گئے ہیں، جو کہ روحانی علاج تو کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ بکرے منگواتے ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو بندے سے منگائی جاتی، کیونکہ وہ اس ٹائم ایک پرابلم کا جو ہے شکار ہوتا ہے، ایک پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا حل چاہیے ہوتا ہے اس کو نا، تو لوگ بکرے منگواتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ کیا یہ سب چیزوں سے بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے؟ اور رضا بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اس پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ اصل میں دیکھیں، جو بھی کوئی کام کر رہا ہے یہ اس کے اپنے معاملات ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ نے جو انسان کو حکم دیا وہ کوشش کرنے کا دیا ہے۔ دوسرا رضا بھائی، اس میں یہ ہے کہ جب پہلا سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس گیا، جو بھی معاملات ہوئے، وہ بات کی بات ہے، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہو کیوں رہے؟ بالکل، ہم اتنے مسائل میں گرفتار کیوں ہیں؟ ہر پڑھا لکھا شخص یہ سوال کرتا نظر آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ حضرت پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب جس سے پوچھیں یہ معاملات ہیں، اس کے ساتھ ہر دوسرا آدمی کہتا ہے اس پہ جادو ہو گیا، اس پہ بندش ہو گئی، اس پہ تعویذ ہو گئے، اس پہ جنات ہو گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس گیا اور اس نے اس سے جو ہے نا بکرا مانگ لیا، مرغی مانگ لی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ کثرت سے اس معاملے کے اندر پھنس کیوں رہے، گرفتار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی مین وجہ وہ ہے دین سے دوری۔ ایک میرا سوال ہے آپ سے بھی اور اس آج نیوز کے چینل کے ذریعے سب سے، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آج نیوز نے مجھے بلایا، مجھے بات کرنے کا موقع دیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان یا کوئی بھی شخص اٹھتا ہے تو یہ سوچے کہ وہ دن میں اللہ کا نام کتنی بار لیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سوچیں، کیا ہم اٹھے تھے صبح تو پہلا اگر ہم نے زبان سے نام لیا ہو، اللہ کا نام لیا ہو؟ ہمارے یہاں اکثریت نیکی کے کاموں سے دور ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے جو اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو کھولتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، ہمیں اپنی پاکی اور ناپاکی کے معاملات کا نہیں پتہ ہوگا، پھر ہم ان معاملات میں پھنسیں گے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے جیسے ہمیں قرآن نے راستہ بتایا ہے، جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے گزاریں گے، ہم ان معاملات میں نہیں پھنسیں گے۔ اگر پھنس بھی جائیں تو ان چیزوں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں پھر ہم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، چوری وہیں ہوتی ہے جہاں کا مالی سو رہا ہوتا ہے یا جہاں کا چوکیدار نہیں ہوتا۔ اگر آپ بیدار رہیں گے، جو دین نے حکم دیا ہے، جو شریعت نے حکم دیا ہے، اگر آپ ان پہ عمل کرتے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا آپ کسی مسئلے میں پھنسیں گے۔ اگر پھنس بھی گئے تو اس چیز کا آپ کے اوپر یہ اثر نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، آپ کی میں ایک بات کاٹتے ہوئے ایک بات کروں کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ جو ہے مطلب بہت اچھا لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں، اور ہمیں کافی لوگوں نے بتایا بھی آپ کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے آپ کے پاس آ کے شفا پائی اور اپنے مسئلے مسائل کو جو حل کیا۔ آپ یہ سب روحانی علاج جو آپ کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں؟ رضا بھائی، ہم کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا،
اور خدمت کرنا یہ نفلی کام ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف کام کرنا یہ حرام کام ہے۔ بالکل۔ تو کسی کی مدد کرنے کے لیے اگر میں غلط راستہ اختیار کروں تو میرے اس مقصد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی میں نے یہ کام شروع کیا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس لیے اس کا آغاز کیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، کہ اللہ کو وہ کام بڑے پسند ہے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے کسی مسلمان بھائی کی، کسی انسان کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ تو میں نے یہ کام کوشش کی کہ یار لوگوں کی مدد کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو میں اسے اگر خلاف سنت کروں گا یا قرآن سے ہٹ کر کروں گا تو میں پھر غلط کام کروں گا۔ اچھا، اس کی کوئی فیس وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، فیس کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے کبھی بھی کسی شخص سے اس قسم کا مطالبہ یا تقاضا نہیں کیا ہے، لیکن لوگ دیتے ہیں، ان کی محبت ہے۔ یہ میں آپ کو رضا بھائی آن کیمرہ بتانا چاہوں گا کہ انسان کو مانگ کے کبھی کچھ ایسے نہیں ملا جو بغیر مانگے دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو لوگوں نے بہت کچھ دیا، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کام میں گزار دیا ہے، تقریباً کم و بیش 21 سال ہو گئے، نہ صرف پاکستان سے باہر کئی ممالک میں لوگوں کا علاج کیا، تو لوگ دیتے ہیں، لوگ اللہ کے نام پہ بے حد دیتے ہیں، بے شمار دیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے، وہ سوال میرے ابھی ذہن میں آیا، وہ سوال کچھ جیسا ہے جیسے کہ آپ نے بولا کہ بندہ جو ہے بدنے کے اعمال اچھے ہوں تو ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ بھی جو ہے جادو کیا گیا تھا، اور ہم ان کے امت ہی ہیں، صحیح ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہے، قرآن شریف جو ہماری ایک کتاب ہے آخری قرآن شریف، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نازل ہوئی، لیکن جادو ٹونا تو آپ پہ بھی ہوا ہے۔ تو آج کل کے جو ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے تو شاید ان چیزوں سے بچنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں ہر بندے میں جو حسد ہے، اب فار ایگزامپل آپ روحانی علاج کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی کوئی ہوگا نا جو روحانی علاج کرتا ہوگا، اس کو تھوڑی بہت تو آپ سے تھوڑی سی ایک حسد ہوگی کہ یار یہ جو ہے یہ پاکستان بھر سے جو علاج کر رہے ہیں اور میں صرف کراچی میں ہوں، ان کا ہولڈ پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی علاج کریں، ایک حسد ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچا کیسے جائے کہ جادو ٹونے جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے بچا کیسے جائے؟ اور ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو معاشرے میں لوگ ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، یہ تعویذ گنڈے میں لگ جاتے ہیں، اور معاذ اللہ اکثر میں پروگرامس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ قبر وغیرہ کے اندر بھی تعویذات وغیرہ دبائے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیلس میں ہمارے ویورز کو بتائیں۔ رضا بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلے آپ نے جو حوالہ دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ نے کہا دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ اس قسم کے معاملات یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، یہ نہیں ہوتی، یہ جو بھی معاملہ تھا یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ بالکل بالکل۔ اس پہ جو صاحب علم ہستیاں ہیں، ہمارے مفتیان کرام ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، وہ کافی بات کر چکے ہیں، تو میں اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں طالب علم ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، اور یہ سلسلہ بنا تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول ہوا، اور اس کا شان نزول اس لیے ہوا کہ امت کو بتایا گیا کہ اگر تم ایسے معاملات میں پھنس جاؤ تو پھر اس عمل کو کیا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مطلب کہ ایک سیکنڈ بھی جو ایکٹیویٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہے وہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہمارے لیے مطلب کہ ایک پیغام ہے کہ یہ چیزیں اگر میرے ساتھ ہو سکتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہوں گی۔ بالکل، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، اس لیے کہ اگر ایسے معاملات ہو جائیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کیا کرتے تھے، اور سورہ فلق کو 3 بار پڑھ کے، سورہ ناس کو 3 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے اور اپنے چہرے مبارک پر اور بدن اتھر پہ پھیرا کرتے تھے۔ تو بعض صاحب علم ہستیاں یہ بات کرتی ہیں کہ اگر صبح و شام یہ عمل کر لیا جائے تو اس سے جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کا یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو 11 بار صبح 11 بار شام پڑھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس پہ جادو نہیں ہوگا، کوئی عمل بندش تعویذات کے معاملات نہیں ہوں گے، نظر بد کے معاملات نہیں ہوں گے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا جادو ٹونے کے، تعویذ گنڈوں کے، قبرستان میں جانے کے، تو وہ معاملہ یہی ہے کہ ہمارا اصل سبب ہے دین سے دوری۔ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم اس معاملے میں اگر گرفتار ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر تو ہم دین کو سمجھیں گے تو جب کوئی پریشانی ہوتی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ فوراً نماز قائم کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت طریقہ بھی ہے، آپ کو کوئی پریشانی آ جائے تو آپ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، نماز قائم کریں،
اور نماز قائم کرنے کی برکت سے انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی، میں کسی پہ کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بھی ہو، آپ جس سے جتنی محبت کرتے ہوں، جو جتنی عقیدت کرتے ہوں، سب سے پہلے اس کی بات کو دیکھیں کہ وہ قرآن و سنت کے اگینسٹ تو نہیں ہے، خدا نخواستہ وہ آپ سے وہ بات کر رہا ہے شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، تو آپ وہاں اپنے قدم روک لیں۔ محبت عقیدت کا ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن شریعت کا، قرآن و سنت کا اپنی جگہ پہ، یعنی ہم نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے، یعنی ہمیں اس بندے کو فالو کرنا جو قرآن و سنت کو فالو کرے، ہم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ چلیں آپ نے سوال کر دیا قبرستان والا، قبر پہ جانے والا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب قبرستان تو کافی دور دور ہیں، یعنی ہم جس ایریے میں رہتے ہیں کہ ہم تقریباً 15 منٹ کا سفر کریں گے قبرستان آئے گا، چاہے دائیں جائیں بائیں جائیں، ایک قریب میں بھی ہے قبرستان۔ ہم اپنے مسئلے میں قبرستان تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنی گلی کی مسجد میں نہیں جاتے، اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو کھولنے نہیں جاتے، تو ہمارے مسائل کا حل ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے محلوں میں موجود ہے۔ آپ سب سے پہلے قرآن پڑھیں، انشاءاللہ میرا ایمان ہے آپ قرآن پاک کا صرف ایک لفظ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیں، یہ تو ہم بات کر رہے تھے عوامی مسائل کے ساتھ، کہ عوام کے ساتھ ایکچولی ہم لوگ جو ایسے پروگرامز کر رہے ہیں، عوام کے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے کہ آپ کو بتایا سیوریج، الیکٹریسٹی، یہ الگ معاملہ ہے، اور ایک ڈاکٹرز کے جو مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بتایا عوام میں ہڈیوں کا درد اور کھانسی نزلہ، اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا۔ لیکن اب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ روحانی حساب سے بات کر رہے ہیں، تو اب میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات کچھ ایسی ہے، جو لوگ تعویذ گنڈے کرتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں، تو اس کا گناہ، اس کا عذاب کیا ہے؟ جو ویورز ہمارے اللہ نہ کرے اگر ان چیزوں میں اگر پڑ رہے ہیں تو انہیں آپ اس کا عذاب بتا دیں، اس کا گناہ بتا دیں، کیا پتہ آپ کی بات سے وہ بچ سکیں۔ دیکھیں، تعویذ کا ہونا اپنی جگہ پہ، تعویذ کا صحیح ہونا اور غلط ہونا یہ الگ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ موضوع جو ہے نا، یہ علماء کرام کا ہے، جو صاحب مستی ہیں وہ اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے۔ میرا موضوع صرف اتنا ہے کہ انسان ہمیشہ وہ کام کرے جو قرآن و سنت کے حساب سے ہو۔ اب جیسے ایک سوال ہے، آج کل لوگ جو اپنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ تو اب ہمیں کیا پتہ چلا، پیارے آقا نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کا ورد کرے، ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاج ہیں، کوئی طبیب سے علاج کراتا ہے، علاج اپنی جگہ، کیونکہ علاج کرانا بھی سنت ہے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کا ورد کرے گا انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی، یا سلاموں کا ورد کرے گا اس کی بیماری دور ہوگی، پریشانی دور ہوگی۔ تو ہم نے ہر معاملے میں قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بس یہی سیکھا ہے کہ آپ پریشان ہو تو آپ نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے بس۔